انسان کی زندگی کے حالات عدلتے بدلتے ہیں. شاعر نے کہا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی اگر کوئی چیز ایک جیسی ہے نا تو وہ تغیر ہے، ورنہ ہر چیز عدلتی بدلتی رہتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 8 قسم کے حالات ہیں جو انسان پر آتے رہتے ہیں، روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے اور کبھی غمی ہے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، کبھی عزت ہے اور کبھی ذلت ہے. یہ 8 قسم کے حالات انسان پر عدلتے بدلتے ہیں. کبھی کوئی حال آتا ہے، کبھی کوئی حال آتا ہے، اور یہ حالات بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، حالات کو تبدیل کرنے والے ہیں. ان کے اشارے سے حالات بدلتے ہیں. جب چاہتے ہیں عزت کے نقشوں میں سے بندے کے لیے ذلت نکال دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ذلت کے نقشوں میں سے بندے کے لیے عزت نکال دیتے ہیں. یہ عزت ذلت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب جب حالات بدلتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے. انسان کے ذمہ 2 کام ہیں. پہلا کام کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. مثلا بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے تاکہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو اسباب اختیار کرنا یہ پہلا قدم ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ خود ہی حالات بدل دیں گے، تو وہ بیوقوف انسان ہوگا. دنیا میں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اگر بھوک لگی ہوئی ہو تو پیٹ میں روٹی پہلے ڈالنی پڑتی ہے، پھر اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ اب میری بھوک کو ختم بھی فرما دے. کیونکہ ایسی بھی امراض ہیں کہ جن میں انسان کھا کھا کے پیٹ پھٹنے کو آ جاتا ہے، بھوک ختم نہیں ہوتی. پانی پی پی کے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر پیاس دور نہیں ہوتی. تو بھوک پیاس کا دور کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بیماری کو دور کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو شریعت 2 باتوں کا حکم دیتی ہے کہ جو بھی کوئی حالات ہوں، ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ان برے حالات سے نکلنے کے لیے اسباب اختیار کریں. اور دوسری بات پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ اب ان اسباب کے ذریعے سے مجھے ان برے حالات سے آپ نکال دیجئے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسباب کے اندر تاثیر ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب میں سے تاثیر نکال دیتے ہیں.